أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سبسکرائب یوٹیوب کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ثابت کریں گے قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث مبارکہ سے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہیے۔ ورفعنا لک ذکر، 12 ربیع الاول کی سنہری صبح کے وہ لمحات جن میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینت آرائے بزم جہاں ہوئے، بلا شبہ قابل رشک لمحات تھے۔ ازا ازل تا ابد وقت کا کوئی لمحہ اور گردش لیل و نہار کی کوئی ساتھ اس دل افروز ساتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دن گویا مکہ کے گلی کوچوں سے یہ آواز بلند ہو رہی تھی اور خود فطرت گنگنا رہی تھی۔ اس دن کے لیے تو بزم ہستی کو سنوارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیار تھا۔ یہ سب رونائیاں تھیں ایک وجود پاک کی خاطر، یہ نقش آرائیاں تھیں سید لولاک کی خاطر۔ جب بھی ماہ ربیع الاول کا یہ مقدس دن آتا ہے، اہل محبت شوق و حسب استطاعت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں تحدیث نعمت کے طور پر محافل میلاد پر جشن بھی مناتے ہیں، مگر بعض نادان گو لوگ ربیع الاول شریف کے موقع پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محافل سجانے کی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ یہ دیکھیے، قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث فضل اور رحمت ہے، جس کی ہمیں خوشی منانی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 میں فرمایا: الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین سے مراد تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اور اب دوسری آیت پر آتے ہیں جو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی لفظ عالمین سے مراد تمام جہانوں کے لیے، یعنی کہ جیسے اللہ رب العزت تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم حدیث کی روح سے ثابت کریں گے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے حلقے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالی فرشتوں میں تم سب پر فخر فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث کتاب ذکر باب الفضل۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ میرے آقا اور مولا جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دیں وہ اپنے مسجد کے جلسے سے ناواقف نہیں تھے۔ پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ آج میرے کہنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے اور پھر جب میں اس کی تصدیق کر دوں گا تو وہ کل قیامت تک کے آنے والے میرے غلاموں کا جواب بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ تمہارے عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا اور جو صحابہ نے محفل منعقد کی اس کا عزم بنانا تھا۔ آج ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں یہ رواج نہیں، یہ کوئی معمولی کار ثواب نہیں ہے بلکہ یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کا اجتماع تو فرش زمین پر ہوتا ہے مگر بھائیوں حاضری عرش بری پر لگتی ہے۔ آج چند لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین میں نئی چیز نکل آئی ہے۔ کیا محفل میلاد جس اجتماع میں لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں یہ نئی چیز ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے یعنی عمدہ بات کو جاری کرے جو شریعت کی روح سے ثواب ہے پھر لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا سب عمل کرنے والوں کو ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6800۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس بات پر اطمینان ہو چکا ہوگا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا ہمارے لیے باعث بخشش اور دنیا اور آخرت کا سامان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ امید ہے کہ آپ ناظرین کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، یہ نیکی کا کام ہے۔ اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اسلامک سبسکرائب محمد کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔